بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے ہمارے رب، یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ بلا شبہ میرا رب تو یقیناً بہت دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب قائم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ فیصل امجد نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی یہ خوبصورت تلاوت فرمائی ہے اور اس کا خوبصورت انداز میں جو ہے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔
لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ اسپیشل شو ہے جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے سجایا ہوا ہے. میں آپ کی میزبان منیبہ آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اب ہم نے کچھ بات کرنی ہے جناب صحت اور فٹنس کے حوالے سے. صحت اور فٹنس کا تعلق بہت زیادہ ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اور اگر رمضان کی بات کی جائے تو رمضان مبارک اس وقت جاری و ساری ہے، اور رمضان میں سحری و افطاری میں ہم لاپرواہی کرنے بہت زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب اینڈ ہوتا ہے تو ہمارا موٹاپے کی صورت میں وہ جو نتائج ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو جس کے لیے ہمیں پھر بہت سارے طریقہ کار اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ اب ہم نے کس طرح سلم ہونا ہے، عید سے پہلے ہم نے کس طرح اپنا وزن کنٹرول کرنا ہے. لیکن کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کتنی کوانٹٹی میں کھا رہے ہیں، اور اچھا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے. یہ بہت ضروری ہے. جب یہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پورشن کتنا کھانا ہے یہ ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہمارا آٹومیٹکلی جو وزن ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بہت سارے کوسچنز ہیں جو آج کی مہمان سے ہم نے پوچھنے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے وزن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمیں سحری میں کیا کھانا چاہیے، ہمیں افطاری میں کیا کھانا چاہیے، ایون کہ جب ہم رمضان مبارک ختم ہو جائے گا عید کے بعد ہم نے کس طرح اپنا جو ڈائٹ پلان ہے اس کو کس طرح ہم نے آگے لے کر چلنا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انم منظور، کلینکل ڈائٹیشین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آج کے تمام تر جو سوالات ہیں جوابات لیتے ہیں. انم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جاگو لاہور میں کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان کیسا گزرا ہے انم؟ رمضان الحمدللہ اچھا گزرا. جیسے رمضان آتا ہے انم تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ سحری و افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھابے کھائے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے. اب رمضان کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تو اب ہمیں اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح جو وزن ہمارا بڑھ گیا ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں؟ اس میں منیبہ دیکھیں جیسے رمضان آتا ہے نا، ہم لوگ کے جو افطار میں خاص طور پہ میں بات کروں تو ہمارے جتنے بھی آئٹمز ہوتے ہیں، فوڈ آئٹمز ہیں، وہ سارے فرائیڈ آئٹمز ہم زیادہ پریفر کرے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی شوگری ڈرنکس ہوتے ہیں، جتنے ہمارے شربت وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سارے وہ بھی میٹھے ہوتے ہیں، ان کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے وزن ہمارا زیادہ بڑھا ہوتا ہے. اگر میں بات کروں رمضان میں وزن کے حوالے سے تو وزن کم ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے فاسٹنگ آورز بہت لمبے ہیں. تو اس میں آپ کا وزن کم ہوتا ہے. اگر آپ اپنا ویٹ اگر کبھی افطاری سے پہلے چیک کریں تو آپ کا یوزول سے 1 اور 1.5 kg جو ہے وہ کم ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی ہم افطاری کہتے ہیں، روزہ کھلتا ہے، ایک تو ہم سارے ڈرنکس کا استعمال، میٹھے مشروبات کا استعمال بہت زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا سارے فرائیڈ آئٹمس کا استعمال بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز کی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم ایک تو افطار اور سحری میں پانی کا استعمال بہت زیادہ ایک دم سے کرنا شروع ہو جاتا ہے، 3 گلاس 4 گلاس. تو اس سے آپ کا واٹر میس بھی گین ہونا شروع ہو جاتا ہے، باڈی پھولنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ہم سحری کی بات کرتے ہیں تو لوگ یوزلی اینڈ ٹائم پر اٹھتے ہیں اور پھر ٹائم کم ہوتا ہے اور ایک دم سے بس کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، جو آپ کے پاس چیزیں سب کھا پی لیں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، روزہ بند ہو جانا اور پھر اس کے آگے ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی کو بالکل بھول جاتے ہیں رمضان میں. ٹھیک ہے. تو ویسے ہم رات کو جاگتے رہتے ہیں، ساری رات ہم سحری تک جاگتے بھی رہتے ہیں. افطاری سے سحری تک کا جو وہ ٹائم ہے وہ ہم نے جاگ کے گزارنا. پارٹیز بھی ہماری چل رہی ہوتی ہیں، افطار پارٹیز، سحر پارٹیز. لیکن جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ رمضان ہے، اچھا اب تو ہو نہیں رہی. تو یہ ہماری کچھ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے خود ہی صحت کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عام روٹین میں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر رمضان سے تھوڑا سا باہر نکل آئیں تو ہم وہی ہماری ڈائٹ ہوتی ہے، ہماری وہی ایکسرسائز کرنے کی روٹین بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا جو وزن ہے وہ ہم لوگ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا وجہ ہے؟ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا وزن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وزن کم کرنے کے لیے نا آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑتا ہے. اچھا. مطلب جیسے اگر آپ ایک ہی ڈائٹ کو فالو کریں اپنی ریگولر روٹین میں بھی تو 1 منتھ کے بعد 1.5 منتھ کے بعد آپ کو اس پیٹرن کو چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ 1.5 منتھ یا 1 منتھ سیم پیٹرن پہ ایکسرسائز بھی کرتے رہیں گے تو آپ کی باڈی اس سے یوز ٹو ہو جائے گی. اچھا. تو آپ کا وہ اس اگر آپ ایک ہی مطلب پورا منتھ آپ نے ایک ہی پیٹرن پہ ایکسرسائز کی تو ایک 1 منتھ کے بعد باڈی اس چیز سے یوز ٹو ہے. آپ اتنے ہی ٹائم کے لیے ایکسرسائز پورے منتھ کریں گے تو پھر آپ کی باڈی اس سے کے اگینسٹ کوئی رسپانس نہیں دے گی. اسی لیے آپ کو مونوٹنس ایکسرسائز، مونوٹنس جو آپ کا ڈائٹ پلان ہے اس سے آپ کا ویٹ پھر اسٹک ہو جاتا ہے. تو آپ کو 1 منتھ کے بعد اس چیز کو چینج کرتے رہنا ہے، مطلب اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے. مطلب اپنے لائف اسٹائل میں ہیلدی ایکٹیویٹیز کو انکلوڈ کریں، باقی چیزیں کریں، مطلب ایک ہی لائف اسٹائل نہ پیٹرن کو اختیار کر لیں. اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو وزن ہے وہ بڑھتا ہے کم ہونے کے بجائے. ایگزیکٹلی. اور بہت سے لوگوں کا اسٹک بھی ہو جاتا ہے، نہ وہ کم ہو رہا ہوتا ہے نہ وہ زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا.
تو اس کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. لیکن مجھے بتائیے پھر کہ جو ہم تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں افطاری میں اور مشروبات پی رہے ہوتے ہیں, کیا اس کی وجہ سے ہمارا جو میٹابولک ریٹ ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے کیا؟ اچھا, اس سے ہوتا یہ کہ ہاں جب ہم بہت زیادہ ایک دم سے پانی اور بہت زیادہ فرائیڈ آئٹمس ایک دم سے اپنے اسٹمک کے اوپر اوور لوڈ کر لیتے ہیں, اس سے آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے, کیونکہ ایک بہت زیادہ آپ نے ضرورت سے زیادہ کھا لیا نا. اسٹمک ہمارا ایک مسکولر آرگن ہے, وہ ایک حد تک کانٹریکٹ ریلیکس کرے گا, اس میں ایک حد تک کیپیسٹی ہے. آپ اگر ایک بلون میں ایک مطلب اس میں ہوا بھرتے جائیں گے تو ایک حد تک تو وہ برداشت کرے گا, اس کو برسٹ ہو جائے گا. اب ہمارا اسٹمک برسٹ تو نہیں ہو سکتا, ہاں پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ایسیڈیٹی, ریفلکس, کانسٹیپیشن, ڈائریا, اس طرح کے سمٹمز آپ کو شو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جی آئی کے جو ایشوز جتنے بھی آتے ہیں وہ آپ کے اوور ایٹنگ سے یا نہ کھانے سے, ان دونوں صورتوں کی وجہ سے آتے ہیں. اچھا, تو رمضان میں یوزلی لوگوں کا جو تذابیت کا مسئلہ, انڈائجیشن کا مسئلہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اسی لیے کہ ہم بہت ساری فرائیڈ چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ڈرنکس کا استعمال اور ساتھ میں پانی کا استعمال. دیکھیں جب آپ کے اسٹمک میں کھانا گیا نا تو ایسڈ پروڈیوس ہوا جس نے کھانے کو ڈائجسٹ کرنا ہے. جب آپ بہت زیادہ اوپر سے پانی پی لیں گے نا تو وہ جو ایسڈ ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. تو جو آپ کا ڈائجیشن کا پروسیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا, تو اس سے بھی آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, تو کوشش کریں کہ پیٹرن یہ رکھیں کہ آپ کھجور کے ساتھ اور جو بھی آپ نے ڈرنک بنایا اس کے ساتھ روزہ افطار کریں, اور پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو آپ نے افطار کا اہتمام کیے, جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ اس کے بعد کھائیں. اور جو یوزلی ہمارا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز ہے, سب سے پہلے ہم نے اگر ہمارے پاس 3-4 چیزیں ہیں تو ایک چیز پلیٹ میں ڈالی وہ کھائی, پھر دوسری ڈالی پھر وہ کھائی. اس طرح نہ کریں, ایک پلیٹ بنا لیں, جتنی چیزیں آپ کے پاس اپنے دسترخوان پہ اویلیبل ہیں اس میں سے ہر چیز تھوڑا تھوڑا پورشن اپنے پلیٹ میں ڈال لیں, اور اس کو وہ پھر جو ہے وہ آپ آرام سے کھائیں, گریجول کھائیں. کوئی ایشو نہیں ہے کہ ایک دم سے کھانا ختم نہیں ہو جائے گا, وہیں پہ پڑا ہے. تب ایون ہمارے لیفٹ اوور سحری تک ہم شفٹ لگتی رہتی ہیں, لیکن وہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ آتا ہے کہ اچھا ہم اتنے ٹائم سے بھوکے تھے اب بس کچھ کھا لیں. تو اس لیے کوشش کریں گریجول چیزوں کو کھائیں. اور پانی 4 گلاس پانی ایک ساتھ پئیں گے وہ یوز لیس ہے آپ کی باڈی کے لیے. باڈی میں نہ تو وہ ایبزارب ہوگا, وہ باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ ہو جائے گا, باڈی ڈی ہائیڈریشن مزید ہوتی جائے گی. سپ بائی سپ پانی اپنا جو افطاری سے سحری تک کمپلیٹ کریں تاکہ پانی جو ہے باڈی میں باڈی کو لگے, ڈی ہائیڈریشن نہ ہو آپ کو. تو ایک دم سے 3 گلاس 4 گلاس سے بہتر ہے سپ بائی سپ پانی بھی اپنا پیے, اور واٹر جو اپنی 1.5 سے 2 لیٹر پانی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری کریں. اور انم جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ پانی بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ پینا ہوتا ہے, لیکن ایک ہی دفعہ جب صبح سحری میں بھی ہم اٹھتے ہیں, ہم پانی کا پورا جگ پینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لسی اگر ہم نے پینی ہے تو لسی کا بھی پورا جگ, تو اس طرح جو ہماری ڈائٹ ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں کوشش کریں سحری کو پورا ٹائم دیں, پراپر ٹائم دیں. جیسے آپ نے دیکھا ہماری سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری لمبی کرتے تھے. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ پراپر ٹائم دے کر کرتے تھے. آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا پہلے اٹھیں, اور جیسے ہی آپ سو کے اٹھتے ہیں سحری کے لیے آپ پہلے 1 گلاس پانی پئیں. اوکے, اس کے بعد 1 گلاس پانی یا آدھا گلاس پانی آپ اپنا پھر 10-15 منٹ کا 20 منٹ کا گیپ دیں, اور اس کے بعد کھانا شروع کریں. اور کھانا شروع کرنے سے پہلے آدھا گلاس یا 1 گلاس پانی دوبارہ پئیں. 2 گلاس آپ کے ہو گئے. اور اگر جو لوگ پانی کا لسی کا استعمال کرتے ہیں ان بٹوین کھانے کے, وہ سپ بائی سپ وہ لیں. اور اگر جو لوگ لسی نہیں لیتے وہ پانی کھانے کے بیچ میں سپ بائی سپ کر کے پانی پیتے جائیں. ٹھیک ہے. جب آپ کا کھانا ختم ہو گیا تو کوشش کریں کہ اس کے بعد پانی نہ پئیں. اور اگر ہم لوگ جو یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی روزہ بند ہونے لگتا ہے 2 گلاس 3 گلاس پانی کے جگ پورا ڈھیل لیا فل سے, ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ پانی اسٹور رہے گا اور ہمیں پیاس نہیں لگے گی. تو یہ خصوصیت صرف اونٹ میں ہی پائی جاتی ہے کہ وہ پانی کو اسٹور کرتے ہیں, انسانوں میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اس کے بعد ہوتا ہے یہ کہ دیکھیں آپ اتنا زیادہ پانی پیتے ہیں اور آپ خود سوچیں صبح تک آپ کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے, وہ اتنا زیادہ یورینیٹ ہوتا ہے, وہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھے وہ ڈی ہائیڈریشن کی. ایگزیکٹلی, اس لیے ہم سو کے اٹھتے ہیں تو زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے. اور دوسرا انم پھر ہم لوگ سحری میں کیا کھائیں, مطلب پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, اس کو اور پورشن کس طرح ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ پھر ہمارا جو ویٹ ہے وہ بھی کنٹرول میں رہے؟ پراٹھے کھانے سے, اور جو سالن بھنے ہوئے سالن جس میں آئل بہت زیادہ ہے, اسپائسز بہت زیادہ ہے, وہ آپ کو مزید پیاس لگائے گا. اوکے, تو کوشش کریں کہ پراٹھے, یہاں پہ یوزلی پراٹھا ہی کھایا جاتا ہے سحری میں, تو پراٹھے کی وجہ سادی روٹی کو پریفر کریں, وہ آپ کو پیاس نہیں لگائے گا. اور سالن جو بھی آپ بنا رہے ہیں وہ بنائیں جو کم سے کم بھنے ہوئے ہوں, جیسے شوربے کی فارم میں ہے, کوئی دال کی فارم میں ہے یا گریوی ہے, اس طرح سے جس میں آئل کم ہو اور اسپائسز جو ہے وہ کم سے کم ہو. جتنی زیادہ اسپائسز لیں گے وہ ایسیڈیٹی بھی زیادہ کرے گی آپ کی سحری میں اور پیاس بھی زیادہ لگائے گی. دہی جو ہے وہ یوگرٹ بہت اچھا سورس ہوتا ہے. ایک تو اس میں پانی بہت اچھا ہوتا ہے, واٹر کانٹینٹ اس کا اچھا ہے. دوسرا وہ پیاس تھوڑا کم اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ اس میں واٹر کانٹینٹ اچھا ہے.
تو دہی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسرا آپ کا یہ کہ اس میں انڈائجیشن کا جن کو مسئلہ آ رہا ہے, ایسیڈیٹی کا سحری کے بعد اکثر لوگوں کو آتا ہے, تو وہ ان کو ذرا ڈائجسٹ کرنے میں, کھانا ہضم کرنے میں مدد دے گا. تو آپ دہی کا استعمال یا لسی کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس میں چینی کا استعمال نہ کریں, مطلب میٹھی لسی کا استعمال نہ کریں. نمکین لسی یا کچی لسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر لسی نہیں لینی تو تھوڑی سی یوگرٹ, رائتا وغیرہ جو ہے یا سمپل دہی کھانے کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ ہے, آپ نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہوں گی انم, کہ ہم اچھی ڈائٹ کا یہاں پہ مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ہم لوگ گوشت کھائیں, ہم لوگ پراٹھے وغیرہ, دیسی گھی, یہ ساری چیزیں, نہاریاں, اور یہ جو عید آنے بھی والی ہے اس پہ سارا کچھ یہ بنے گا. تو یہ چیزیں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ شاید صحت مند رہنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کھانی ہے. یہ ہمیں کیا صحت مند رکھتی ہے؟ بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی. اچھی خوراک کھانے کا مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم باہر جا کے کھانا کھائیں, اور اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے. اچھی خوراک کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوراک جو آپ کو میکرو مائکرو نیوٹرینٹس, منرلز, وائٹامن سب کے سب دے. ٹھیک ہے, ایک پلیٹ میں یہ ساری چیزیں آپ کی ہونی چاہیے, وہ اچھی خوراک ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہا, نہاری اور پائے اور اس طرح کی چیزیں, ہاں یہ آپ دیکھیں ونس ان اے منتھ تو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکیجنل ایک چیز لے سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی پروٹین کا اچھا سورس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن ریگولر بیسس پہ نہیں. ریگولر بیسس پہ ہم ہیلدی ڈائٹ یا ہم اچھی خوراک اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ دودھ دہی کا استعمال کسی نہ کسی فارم میں ضرور آپ کے کھانے میں ہو. گوشت کا استعمال جیسے کسی سالن کے ساتھ, سبزی کے ساتھ بنا, اس طرح تھوڑا سا ضرور. دال بہت اچھا پروٹین کا سورس آ جاتی ہے. پھر فروٹس کا استعمال ضرور ساتھ میں رکھیں آپ اپنے, اور ویجیٹیبلس کا. ہم سبزیوں کو, سیلڈ کو رمضان میں بالکل بھول جاتے ہیں. ہاں, پھر بھی فروٹس تو ہم پھر بھی تھوڑا بہت چاٹ کی صورت میں کھا لیتے ہیں, فروٹ چاٹ کی صورت میں, لیکن سبزیاں بہت ہم لوگ کم کھا لیتے ہیں. تو سیلڈ کا استعمال ساتھ میں ضرور کریں. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پانی کا لیول, ہائیڈریشن, ہم نے کہا کہ واٹر اپنی انٹیک جو ہے وہ 1.5 سے 2 لیٹر پانی آپ کو ریکوائرڈ پھر بھی ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہم مل بانٹ کے لیتے ہیں تو پھر ہم اچھی خوراک لے رہے ہیں, جس میں آپ کے وائٹامنز, منرلز, میکرو مائکرو نیوٹرینٹس سب جا رہے ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہیں. یہ آپ کی اچھی ڈائٹ ہے بیسکلی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اچھا خاصے کھابے اڑائیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہمارا وزن بھی جو ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے یا کنٹرول میں رہنا چاہیے. دوسرا میں نے نا اس رمضان میں, بلکہ اس رمضان میں نہیں, ویسے اوور آل بھی میں نے دیکھا ہے کہ رمضان میں بہت سے لوگ ڈائٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول شاید اس وجہ سے ہو جائے کہ ہم لوگ کیٹو ڈائٹ کریں گے, یا باقی بھی جو ڈائٹ کے آج کل نام چل رہے ہیں مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ کی جاتی ہے. تو یہ پریفریبل ہے کہ ہم لوگ رمضان میں ڈائٹ کریں اس طرح کی کیٹو ڈائٹ کی اگر بات کر لی جائے تو؟ دیکھیں, یہ کیٹو ڈائٹ ہو گئی. کیٹو ڈائٹ تھراپیوٹک ایک ڈائٹ ہے. باقی جتنی ڈائٹس ہمارے پاس آ جاتی ہیں, لو کارب ڈائٹ, ایپل ڈائٹ, کیبیج ڈائٹ, یہ سب اس طرح کی سوپ ڈائٹ, یہ جتنی بھی ڈائٹس آ جاتی ہیں یہ ساری کی ساری فیٹ ڈائٹس ہیں جو رمضان میں ریکمینڈڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ہم لوگ رمضان میں ڈائٹ پلان ضرور دیتے ہیں اور ڈائٹنگ بھی ہم کر سکتے ہیں, الاؤڈ ہوتی ہے, لیکن اس کے پروٹوکولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں نارمل ڈائٹ سے. ٹھیک ہے. اب جیسے اگر میں بات کروں رمضان میں جنہوں نے ڈائٹ کرنی ہے, میں آپ کو اس کا جنرل ڈائٹ پلان ہے, ایک پیٹرن بتاتی ہوں کہ جب بھی ہم نے ڈائٹ کرنی ہے رمضان میں, سب سے پہلی بات سحری سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پری سحری آپ کی ہوتی ہے جس کے اندر ہم پانی کی انٹیک یوزلی لوگوں کو بتاتے ہیں. ڈیٹاکس واٹر لے سکتے ہیں یا سادہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ڈائٹ کریں سحری میں ہم ان کو 1 روٹی لازمی دیتے ہیں. اوکے. جو ڈنر ٹائم ہوتا ہے, جو ان کا افطار ٹائم ہوتا ہے, اس میں ہم کاربس کی اماؤنٹ جو ہے کم کروا دیتے ہیں, لیکن سحری کے ٹائم 1 چپاتی, اس کے ساتھ سمپل سالن آپ کا, اور ساتھ میں یوگرٹ تھوڑی سی, یہ استعمال کی جاتی ہے. یہ ایک ہیلدی آپشن ہے آپ کی سحری کا ان لوگوں کے لیے جو ڈائٹ کر رہے ہیں, جو ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. پراٹھا نہیں, سادی روٹی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ چائے یوزلی ہم پریفر نہیں کرتے. بہت سے لوگ سحری میں چائے ضرور پیتے ہیں, سر میں درد ہوتا ہے یا جو بھی ان کا بعد میں دن نہیں گزرتا. چائے مزید ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے, کیفین آپ کا جو ہے باڈی سے ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے باڈی میں, تو یہ ہم پریفر نہیں کرتے کہ آپ سحری میں چائے پئیں. بات آتی ہے افطار میں. افطار میں یوزلی ہم لوگ میٹھے مشروبات وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں. دودھ سوڈا ہمارا ایک نیشنل ڈرنک ہے, اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ شوگری ڈرنک نہ لیں, سمپل لیمنیڈ لے سکتے ہیں, لیمن چیا سیڈ واٹر لے سکتے ہیں, اس کے ساتھ 2 کھجوریں لیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ روزہ افطار کریں, اور پھر نماز مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ پریفر کریں, جو لوگ ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں, وہ فروٹ چاٹ کا استعمال نہ کریں, وہ فروٹ لے لیں. اوکے, مطلب ہول فروٹ لے لیں, فروٹ چاٹ نہ کریں. ایگزیکٹلی, ایک پھل لے لیں, فروٹ چاٹ نہیں, کیونکہ فروٹ چاٹ میں ہم لوگ چینی ڈالتے ہیں, بہت سارے فروٹس ایڈ کرے ہوتے ہیں, پھر اس کے اندر بہت سارے سرپس جا رہے ہوتے ہیں,
تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کا شوگر کانٹینٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی بجائے پریفرنس یہ ہے کہ آپ ایک فروٹ لے لیں, اور اگر آپ کے پاس سموسے پکوڑے وغیرہ اویلیبل ہیں تو آپ ضرور کھا سکتے ہیں کنٹرول اماؤنٹ میں, جیسے کہ 2 پکوڑے اور 1 سموسا الاؤڈ ہوتا ہے. اچھا, مطلب جو ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی منع کر. بالکل منع نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک تو آپ اس کا میتھڈ چینج کر لیں, شیلو فرائی کر لیں ڈیپ فرائی کی بجائے. اچھا. یا اگر آپ کے پاس ایئر فرائی ہے تو آپ ایئر فرائی کر لیں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اس کے ساتھ ہم اس کو کھاتے ہیں سموسے پکوڑوں کو ہم کیچپ کے ساتھ, مائونیز کے ساتھ. ایگزیکٹلی. ہاں, اس کو ہم منع کرتے ہیں اسٹرکٹلی, نو کیچپ نو مائونیز. جو لوگ ویٹ کانشیس ہیں, جو لوگ ڈائٹ پلان کریں, اس کو یوگرٹ کے ساتھ لے لیں, منٹ ساس کے ساتھ لے لیں جو آپ کو ڈائجسٹ کرے گی. لیکن کیچپ کے ساتھ اس میں زیادہ کیلوریز اس کی زیادہ ہو جائیں گی, وہ ویٹ گین کی طرف لے کے جائے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ ایک فروٹ کے ساتھ 2 پکوڑے اور 1 سموسے لے سکتے ہیں. یا اگر آپ نے پکوڑے سموسے نہیں لینے تو, یا مطلب پکوڑے سموسے اور فروٹ نہیں, تو دوسرا آپشن چنا چاٹ یا دہی بھلے, ہاف کپ آپ وہ لے لیں. اوکے. یہ آپ کا افطاری ہے. اس کے بعد آپ نے جو نیکسٹ آپ کا میل ہوتا ہے وہ آپ کا عشاء کی نماز کے بعد ہم ڈنر اس کو ایڈ کرتے ہیں, جس میں ہم تھوڑی سی پروٹین والی چیز ایڈ کرتے ہیں. یوزلی گرل چکن یا باربیکیو کے ساتھ سیلڈ ہوتا ہے, یا آپ کا سمپل بین سیلڈ ہوتا ہے, یا ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ کباب کے ساتھ سمپل کیوکمبر ایڈ کر لیں. اور رات کو پھر الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ 11 بجے سے لے کر یہ 10:30 سے 11:30 کے بیچ میں 30 سے 40 منٹس کی واک کریں, اور سونے سے پہلے 1 کپ قہوہ لے لیں. سمپل. یہ پیٹرن سے آپ بہت ایزیلی 5 سے 6 کلو وزن بھی کم کر سکتے ہیں, اور اپنی ہیلتھ بہت اچھی رکھ سکتے ہیں. مطلب یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم نے یہ ڈائٹ کنٹرول کرنا ہے, لیکن وہ ہماری خوشیوں کا قاتل ہوتا ہے کہ ہم کچھ کھا نہیں سک رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے تاکہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول رہے, اور جب آپ عید پہ اچھے اچھے اور خوبصورت سے کپڑے پہنے تو آپ اور بھی زیادہ خوبصورت لگے. ہمارے ساتھ انم منظور کلینکل ڈائٹیشین موجود تھی. انم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی ہیں, اور ہم نے ویٹ لوز کس طرح ہم نے کرنا ہے, کیا کیا ہماری ڈائٹ میں چیزیں ہونی چاہیے, اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے. مزید بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو عطا کرے گا. ویسے بھی دنیا اور اس کے جتنے بھی چیزیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے ذرائع اور اسباب اس دنیا میں عام فرما رکھے ہیں, اور ان ذرائع اور اسباب میں مختلف تاثیرات رکھی گئی ہیں, اور اپنے کام کو انجام دینے کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی فرمایا گیا ہے. لیکن ان تاثرات کے ظاہر ہونے یا نہ ہونے کو اپنے حکم سے وابستہ فرما رکھا ہے, لیکن اس کے ساتھ توکل کا بھی حکم ہے. قرآن پاک میں متعدد بار اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کی ذات پر توکل ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے انسان کے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مثلا یہ دیکھ لیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یا پھر توکل مضبوط ہوگا, اس کو پکا ہوگا, اتنا ہی انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, اور جتنا انسان کا اللہ تعالیٰ پر توکل کمزور ہوتا ہے یا متزلزل ہوتا ہے, اتنا ہی اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. مطلب یہ کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل اور بھروسہ رکھے. توکل ہوتا کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں, اس پر آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب, مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. پروفیسر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ توکل کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے, پھر اس کے آگے ہم چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اور اس میں ذاتی ایفرٹس تو انسان کی شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نتائج کے اعتبار سے آپ نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. جو آپ کے ذمے کام ہے, یعنی اوور آل تو اس کا معنی و مراد جو ہے وہ بھروسہ رکھنا ہے, لیکن اصل میں اس کے پیچھے ایک عمل کار فرما ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے وہ آپ کریں گے, اور پھر اس کے نتائج اللہ پر ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے یہ بڑی معروف بات ہے کہ اگرچہ اس کی سند کے حوالے سے کچھ اختلاف اور اعتراض موجود ہے کہ آپ نے صحابی سے کہا کہ پہلے
اپنے اونٹ کو اس کی جو گھٹنا ہے اس کو باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو. اچھا وہ ہے جو اپنے حصے کا کام کرنا ہے وہ آپ کریں اور پھر باقی نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اچھا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ اللہ پہ توکل کریں تو پھر آپ کوئی کام اپنی ذاتی ایفرٹ نہ کریں. مثال کے طور پر ایک آدمی کسان ہے اور وہ کھیت میں ہل نہیں چلاتا، وہ اس میں بیج نہیں ڈالتا، وہ اس میں اس کو پانی نہیں لگاتا، اس میں جڑی بوٹیوں کا علاج نہیں کرتا، اور وہ یہ خیال کریں کہ ان دا اینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہی اس کو گندم یا دیگر کوئی فصل یا اجناس مل جائیں گی، تو یہ توکل کے بھی خلاف ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے اس کو سمجھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ آپ نے اپنے حصے کا کام نہ کیا ہو اور آپ نے توکل کا نام لے کر کوئی معاملہ جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیا اور نتیجے کا انتظار کر رہے ہو. مثلا ہم بدر میں ابھی کچھ دن پہلے بدر کا دن گزرا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 313 تھے لڑنے والے، جس بھی حالت میں تھے، بخار زدہ تھے، ان کے پاس وسائل کم تھے، ان کے پاس اسلحہ کم تھا، ان کو اسلحہ کے ساتھ لڑنا کم آتا تھا، وہ لڑاکا ہونے کے اعتبار سے یا جنگجو ہونے کے اعتبار سے مکہ والوں سے فوجی پوزیشن میں کم تر تھے، لیکن آپ جو کچھ تھا آپ لائے، آپ نے پھر ان کی ترتیب قائم کی، ان کی صفیں بنوائیں اور جو کچھ آپ کر سکتے تھے آپ نے وہ جگہ چنی جو تھوڑا ریتلا علاقہ تھا اور اس میں جب بارش کی وجہ سے جو وہ زمین جو ہے وہ مضبوط ہو گئی، اور ایسی جگہ پر آپ نے پڑا، آپ کی طرف وہ تھی جس طرف سورج آنکھوں میں نہیں پڑ رہا، سورج بھی آپ کی پشت پہ اور بیک پہ ہے، یعنی یہ وسائل تھے جو آپ نے استعمال کیے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے سامنے یہ دعا رکھی کہ اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور اگر اس میں یہ ہلاک ہو گئی، یہ مارے گئے یا یہ جو ہے وہ آج فتح یاب نہ ہوئے تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. گویا اپنی کل کمائی جمع پونجی آپ نے میدان میں لا رکھی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے. تو ہمارے ہاں توکل کا جو معنی مراد ہے وہ بڑا مختلف سا لیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام نہ کرو اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے بیٹھ جو، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنی ذمہ داری پہلے ادا کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتائج آتے ہیں. لیکن پروفیسر صاحب اس مہینے میں ماہ مقدس میں اس کی کیا اہمیت اور فضیلت اور بھی زیادہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں اہمیت تو ظاہر ہر عمل کی بڑھتی ہے، لیکن خاص طور پہ یہ ٹریننگ کرواتا ہے. مثال کے طور پر آپ کبھی بھی کھانے پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہمارے ہاں ہوتا تو یہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید کھانے سے یا زیادہ کھانے سے روزہ اچھا گزرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سب سے اچھی سحری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھجور ہے. ٹھیک. اب آپ آج بھی کر کے دیکھ لیں، جو آدمی جس کی مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس نے روزہ رکھنا ہے، وہ چاہے 2 گھونٹ پانی کے پیے، اس کو وہ پریشانی نہیں ہوتی. اور کئی نان کھانے کے باوجود بھی لوگ بھوک کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو توکل ہے وہ اس میں ایک ویکنس ہوتی ہے. تو اصل میں یہ مہینہ آپ کو صبر سکھاتا ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ سکھاتا ہے، یہ آپ کو 12 14 16 گھنٹے کی بھوک کا جو ہے وہ حوصلہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تعلق آپ کو آپ کے اندر کو جب انر سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے، آپ کو اندر سے مضبوط کرتا ہے، تو آپ کو کوئی بھی امتحان دینا آسان لگتا ہے. یہی اصل میں توکل کا معنی ہے. یہی اصل میں یعنی وسائل ایسے نہیں ہوتے، اسباب ایسے نہیں ہوتے کہ آپ سمجھے کہ آپ یہ کر لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن آپ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ جھونک دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. مطلب جیسے میں بتا رہی تھی اپنے انٹرو میں بھی کہ یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ ہماری جتنا توکل مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا جائے گا، اور جتنا توکل کمزور ہوگا ایمان کی کمزوری بھی کہلاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں جب آپ کا توکل مضبوط ہوتا ہے تو گویا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس کی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم لو توکلتم علی اللہ کما یتوکل الطیر، تم ایسا بھروسہ کرو اللہ پہ جیسے پرندے کرتے ہیں. تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح جاتے ہیں تو خالی پیٹ جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی پرندے اڑتے ہیں، تو کیا کہیں کسی چھت پر ان کا اہتمام ہوتا ہے؟ نہیں. کیا کوئی ان کے لیے فیکٹری ہوتی ہے، کوئی دکان ہوتی ہے، کوئی کھیت ہوتا ہے؟ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ان کی اڑان کس سمت میں ہے خود انہیں بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ آج وہ فلاں جگہ ہی جائیں گے تو وہاں سے انہیں کھانا ملے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ اپنی اڑان بھرتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں وَتَرُوحُ بِطَانًا، جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی چونچوں کے اندر ان کے اپنے گھونسلوں کے اندر رہنے والے بچوں کے لیے بھی رزق وافر ہوتا ہے. تو آپ نے مثال پرندوں کی دی ہے.
اب پرندہ جو ہے وہ کم سے کم کھاتا ہے. پرندہ ایسا جانور ہے جو باقی سارے جانداروں کے مقابلے میں بہت کم خوراک لیتا ہے اور بہت زیادہ ایفرٹ کرتا ہے, یعنی اسے اڑنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, ان کی کوئی جگہ, باقی تمام جاندار جو ہیں, کوئی زمین پہ چرنے والا ہے تو ظاہر ہے جہاں وہ رہتا ہے اس کے لیے اگر وہ پالتو ہے تو اس کو اس کا مالک جو ہے وہ یا تو خود چارہ لا کے دیتا ہے یا اس کو چارے تک لے جاتا ہے. لیکن یہ پرندہ ایسا ہے, اس کا اگر یہ آزاد پرندہ ہے تو اس کا کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے سوا, اور کہیں اس کے لیے اہتمام کرنے والا نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا. تو یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایسی جگہوں پہ پہنچتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے, اور وہ رزق عطا کرتا ہے. جو یہ کھاتے ہیں, وہ پرندے جو گوشت خور ہیں ان کو گوشت ملتا ہے, وہ پرندے جو موتی خور ہیں اللہ ان کو موتی ہی کھلاتا ہے, اور وہ پرندے جو سبزی اور دانہ دن کا چگتے ہیں اللہ ان کو دانہ دگنا ہی عطا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. وہ اللہ تعالیٰ پہ جب آپ بھروسہ کرتے ہو, پھر جب آپ اس درجے پہ آپ کا ایمان چلا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین. یہ اب اس درجے پہ آیا ہے کہ جس سے اللہ متوکل ہونے کی وجہ سے یا اللہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایسا مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے. لیکن جیسے آپ نے باجوہ صاحب بات کی رزق کے حوالے سے, اس کے لیے تو انسان ہر ٹائم جدوجہد ہی کرتا رہتا ہے, تو یہ توکل نہیں ہوتا, اس لیے وہ ہر ٹائم جدوجہد کرتا رہتا ہے کہ یہاں سے بھی رزق اکٹھا ہو جائے, وہاں سے بھی رزق اکٹھا ہو جائے. نہیں, دو چیزیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات اور اپنے معاملات کے لیے حلال ذرائع کو استعمال کرتا ہے اور ان اسباب کے ذریعے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے. کمانے کی کوشش جو ہے وہ کسی صورت بھی اس کو ہم مطعون نہیں کر سکتے یا اس پر تان نہیں کر سکتے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی مختلف کام کرتے اور کمانے کا ذریعہ اختیار کرتے. اصحاب رسول نے کمانے کا ذریعہ استعمال کیا, آل رسول نے کمانے کا ذریعہ استعمال کیا, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تجارت کی, دیگر کام کیے. کمانے کا سبب اور ذریعہ تلاش کرنا اور محنت کرنا, اس میں کوئی, اور جتنا زیادہ کمایا جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں, یا زیادہ کمانے کی کوشش کی جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس زیادہ کمانے کے مقاصد کیا ہیں یہ بہرحال ہمیں طے کرنا پڑیں گے. کہ اگر آپ کے مقاصد جو ہیں وہ صرف مال و منال جمع کرنا ہے اور پھر اس ہرس کے اندر پڑنا, اور پھر ایک وادی سونے کی مل جائے تو پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے, دوسری تیسری چوتھی کی خواہش کرتے ہیں. تو گویا کمانے کے مقاصد طے کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کس لیے کمانا ہے. اچھا, آپ کے مقصود میں, آپ کے مقاصد میں شامل ہے کہ آپ اپنے خاندان کے لیے کمانا چاہتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دینا چاہتے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں. اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس کمائے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں کا حق نکالنے والے بھی ہوں, کیونکہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ تعالیٰ نے آپ کے مالوں میں حق رکھا ہے سائل کا اور محروم کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اگر آپ اس کو دیکھیں تو حضرت خدیجہ نے جب وہ پہلی وحی لے کر واپس آئے گھر میں تو کچھ گھبراہٹ طاری تھی اور کچھ پریشانی بھی تھی, اور یہ ذمہ داری کا احساس بھی تھا. تو کہا کہ مجھے لگتا ہے میری جان چلی جائے گی. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ نہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا, اس لیے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا. سبب کیا ہے؟ وہ 5 چیزیں بیان کی کہ آپ یہ کام کرتے ہیں. ان میں سے ایک کام ہے وہ تکسیب المعدوم, آپ اس کے لیے کماتے ہیں جو کما نہیں سکتا. اس کا یہ درست معنی ہوگا. ایک ہے کہ جو آپ کسی کو اپنی کمائی میں سے اضافی جو زائد مال ہے وہ آپ خرچ کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس نیت سے کمائیں کہ یہ کما نہیں سکتے تو ان کے لیے میں کماتا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی سے ایسی باتیں ملتی ہیں کہ آپ بعض اوقات جب مال تجارت میں سے یا اپنے سودا کرنے میں سے کچھ حاصل کرتے نفع, تو آپ اپنے غلام سے کہتے کہ فلاں بنو عبد مطلب کی جو بیوائیں ہیں ان میں جا کے تقسیم کر دو. سو آپ کی زندگی سے ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کماتے. گویا آپ کے کمانے کے مقاصد اچھے ہونے چاہیے. کمانا, زیادہ سے زیادہ کمانا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیکھ لیں کتنا زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ لیں کتنا مال اللہ نے ان کو دیا. حضرت زبیر کو دیکھ لیں کتنا مال اللہ نے ان کو دیا. بلکہ حضرت زبیر کی ایک بات تو مجھے اس بات سے ہی یاد آ گئی ہے کہ وہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان کا پوتا اپنی دادی سے روایت کر رہا ہے. اچھا, ان کا پوتا اپنی دادی سادی سے روایت کر رہا ہے کہ میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ دادا کی کوئی بات سنائے. تو انہوں نے کہا کہ ایک روز وہ گھر میں گھبرائے ہوئے آئے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مال بہت جمع ہو گیا ہے. اچھا, اب پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس پریشانی کی بات یہ ہے کہ اتنے مال کو کیا کروں. تو بیوی نے کہا کہ یہ پریشان ہونے والی بات تو نہیں ہے, بلائیے اپنی لونڈی کو اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں تقسیم کر دیجیے. تو کہنے لگے کہ آپ خود ہی تقسیم کر دو. تو پھر پوتا اپنی دادی سے پوچھتا کہ آپ نے کتنا تقسیم کیا؟ تو کہنے لگی 6 لاکھ درہم تول کر
लौंडी को देख के मैंने उनके रिश्तेदारों में तकसीम की। एक दिन की बात है, क्या उस जमाने की बात है जिस जमाने में आप देखें कि अभी माल और जो उसकी फरावानी है उसकी क्या कैफियत बिल्कुल। है। सो उन लोगों के कमाने के मकासद मुख्तलिफ हो गए। कमाने में इशू नहीं है, लगाने में इशू है। और चूंकि ये दो सवाल होने हमसे कि कहाँ से कमाया, मैंने और कहाँ पे लगाया, वफी मान फका, लगाया कहाँ पर, कमाया कहाँ से और लगाया कहाँ। ये दो चीजें हैं जो खास हैं। कितना कमाया ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल नहीं। जितना भी कमाया ठीक उस पे ज़कात दी, ओके, सब हलाल आपके लिए, बाकी सब हलाल है। जितना भी कमाया, अच्छी गाड़ी, अच्छी रिहाइश, अच्छा लिबास, इसमें कतअन कोई हरज नहीं है। ये ना तवक्कुल के खिलाफ है और ना इसके मुखालिफ जाना चाहिए। हाँ, ना ही माल होने के बावजूद जो शख्स अपने लिए अपने ऊपर फक्र और तंगी को मुसल्लत करता है, इसको भी पसंद नहीं किया गया। अच्छा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला तो उनको बाकायदा सजा देते ऐसे लोगों को जो ये अपने ऊपर खाम खा की फकीरी तारी करने की कोशिश करते। मतलब बहुत से लोग कहते हैं ना होता हर चीज है, लेकिन कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। इसको बखील कहा जिसके पास है और वो खर्च नहीं करता अपने अहलो अयाल पे, इसको बखील कहा। वो बखील वो नहीं, हमारे यहाँ समझा जाता है कि शायद बखील वो है जो दोस्तों को खाना नहीं खिलाता या रिश्तेदारों पे। वो बखील है जिसके पास हो और वो अपने लिबास पर, अपने घर वालों पे, अपनी औलाद पे खर्च ना करे, वो बखील है अल्लाह के यहाँ। और उसको बहुत मना किया गया है इस चीज के हवाले से। जाहिर है कि अल्लाह ताला तो ऐसे बखीलों को पसंद नहीं करता, अल्लाह तो खर्च करने वालों को पसंद करता है। माल आपके पास हो और आप अल्लाह की राह में खर्च करते हो, माल आपके पास हो, आप यतीमों पे, बेवाओं पे, बेकसों पे, मजबूरों पे, उन पे जो कमा नहीं सकते उन पे खर्च करते हैं, तो जाहिर है इसकी फजीलत इस माल को फरमाया कि ये तुमने बचाया अपने। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें भी इजाफा होगा, अल्लाह ने वादा किया है हमसे कि तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो इसमें इजाफा ही किया जाएगा। दूसरा प्रोफेसर साहब, फिर हम अपने जो ये हमारा तवक्कुल है इसको हम किस तरह मजीद मजबूत कर सकते हैं? इसकी कोई इबादत के हिसाब से या दुआएं करके हम इसको मजीद मजबूत से मजबूत कर सकते हैं? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आदमी जब प्रैक्टिस करता है, हाँ जी, तो फिर ही वो उस कैफियत से हमकिनार हो सकता है। ठीक। इसमें प्रैक्टिकल पहलू ये है कि आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और ये जो आपको अंदेशे हैं खामखा के कि आपने ये किया तो आपको ये नुकसान हो जाएगा, आपने ये किया तो आपको ये नुकसान हो जाएगा, इस बात से निकलें। ठीक है। नफा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। मैं इसमें एक मिसाल दे सकता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप किसी सफ़र में थे और सहाबा आपके साथ थे, वो सब अपने अपने कामों में मशगूल हो गए, तो आप एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गए और अपना हथियार यानी अपनी तलवार जो है उसी दरख्त के साथ लटका दी। एक दुश्मन जो किसी ताक में था, गौरस बिन हारिस गालिबन इसका नाम है, इसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अकेले हैं। अच्छा। और सहाबा दूर हैं और मशगूल हैं। वो आया और उसने तलवार, आप ही की तलवार पकड़ी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर बैठ गया और कहने लगा कि मैं यमना का मिन्नी, मुझसे आपको कौन बचाएगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल देखिए, ये है तवक्कुल असल में, और ये कैफियत चाहिए, अल्लाह पे इतना भरोसा चाहिए आपको। आपने तलवार गले पे है, वो ऊपर बैठा है, बराहना तलवार है और आप नीचे हैं, लेकिन आप फरमा रहे हैं बड़े ही इत्मीनान और सुकून से, आप फरमाते हैं अल्लाह। उसने पूछा कौन बचाएगा, फरमाया अल्लाह। जब आपने इतना ही कहा तो इसके हाथ से तलवार छूट गई। इतने एतमाद से आपने ये बात कही, इसके हाथ से तलवार छूट गिरी और आपने अब तलवार पकड़ी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सूरत वाले थे, आपसे बड़ा कोई जंगजू नहीं था। अल्लाह के नबी अपनी जंग के दौरान भी अपने सहाबा से कहते मेरे पीछे होके लड़ो, मेरी आड़ में लड़ो। तो ये जो लोग आप समझते हैं कि शायद रसूलुल्लाह नहीं लड़ते थे, रसूलुल्लाह बेहतरीन जंगजू थे, आपके पास बेहतरीन हथियार होते, आपके पास बेहतरीन ज़िरा होती, तो आप इसके ऊपर बैठे और आपने पूछा अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तो वो शख्स कहने लगा कि आप तो बड़े आला हैं, मुझे पता है कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, तो आपने उसको माफ कर दिया। मुराद ये है कहने की कि आपको इस दर्जे का अल्लाह पे भरोसा चाहिए। और आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा था, और ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बल्कि आपकी तरबियत का खासा ये था। कुरान मजीद ने एक कैफियत बयान की है अहज़ाब की, ग़ज़वा खंदक की। अच्छा। इधर पूरा अरब उन पर उमड़ आया, अंदर के हालात ये हैं कि खाने को कुछ नहीं, सर्दी इतनी ज्यादा है कि पहने हुए लिबास बहुत थोड़े हैं और इजाफी चादरें या इजाफी लिबास नहीं है। सर्दी शदीद है, कहत शदीद है, हालात इतने संगीन है कि बाहर 10,000 या इससे ज्यादा का लश्कर उनके दरवाजे पे है और खंदक खोद के उनसे एक आड़ बनाई हुई है मुसलमान महफूज होने के लिए। और अंदर मुनाफिकीन ने ये दाव फरेब चला कि उन्होंने कहा कि हमारे तो घर खुले हुए, इतना बड़ा दुश्मन आ गया, हम तो अपने घरों की हिफाजत करेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अपने घरों को चले गए। ठीक है। आपकी जमीयत थोड़ी रहेगी 1600 या 1400 या 3000, बात इख्तिलाफ इस रवायत में। तीसरी बात, पीछे यहूदियों का एक कबीला है बनु कुरैज़ा,
وہ آخری قبیلہ جو مدینہ کے اندر رہائش پذیر ہے، اور اس نے بھی کافروں کے ساتھ ساز باز کر رکھی ہے کہ ادھر سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کریں گے، اور ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ سنگین حالات ہیں جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس وقت مارے دہشت کے حلق میں دل آ چکے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہے، وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے کہ کیا بنے گا ہمارا۔ زندگی کے امکانات نہیں تھے، لیکن اس موقع پر بھی جب آپ چٹان اس کو توڑ رہے تھے اور صحابہ نے کہا کہ ہم سے چٹان نہیں ٹوٹ رہی، تو آپ نے اس پر ضرب لگائی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں شام فتح کر کے دے دیا، اللہ نے تمہیں ایران فتح کر کے دے دیا۔ تو آپ اس حدیث کو پڑھیں گی تو کوئی ایک 1600 صحابہ میں سے ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی یہاں تو بچ نکلنے کے امکانات نہیں ہیں، یہاں سے جان نہیں بچتی نظر آ رہی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ کسرا کو ہم فتح کر لیں گے اور ایران کو فتح کر لیں گے اور شام کو، دو سپر طاقتوں کے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کر لیں گے، کیسے ہوگا؟ یہ وہ بھروسہ تھا جو آپ کی تربیت نے ان کو سکھایا، اور اس وجہ سے وہ فاقہ کش ہونے کے باوجود بھی کیسر و کسرا کی حکومتوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو یہ تربیت فراہم کی کہ وہ وسائل کوشش کرنا چاہیے، لیکن وسائل پر بھروسہ نہیں، اصل یہ توکل ہے، وسائل پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، یہ اصل کہانی۔ اپنے اینڈ پہ آپ جو بھی کریں، لیکن اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ اللہ نہیں دینا ہے، تو یہ ہمارا تو توکل ہے، یہ بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، ورنہ ہم لوگ مصیبتوں میں تھوڑی سی بھی مصیبت آتی ہے تو ہم انزائٹی، ڈپریشن اور ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس مصیبت میں ڈالا ہے تو نکالنے والا بھی وہی ہے، تو اسی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مذہبی اسکالر ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آج جیسے توکل کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جاگو لاہور بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں، اور سیگمنٹ ہے اب ہمارا راہ حق، جس میں عالم اسلام کے جیاد علماء کرام دین و دنیا کے حوالے سے مختلف مسائل پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جسمانی اعضاء میں سے بغیر ہڈی کے اور سب سے نرم عضو زبان ہے، لیکن اس کا گھاؤ تلوار کے گھاؤ سے بھی زیادہ کاری ہوتا ہے۔ تلوار کا گھاؤ تو وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑ جاتا ہے، لیکن زبان کا گھاؤ زندگی بھر سامنے والے بندے کو محسوس ہوتا ہے اور کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے چند میٹھے الفاظ اسے محفل کی جان بنا سکتے ہیں، اور چند کڑوے الفاظ اسے اس ہی محفل کی جو لوگ ہیں ان کی نظروں سے بھی گرا سکتے ہیں۔ تو انسان کی گفتگو اس کی شخصیات کا عکاس ہوتی ہے۔ گفتگو کے آداب کیا ہیں اور بات چیت کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، اس پر آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے معروف عالم دین ہے ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بیان فرمائیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے گفتگو کے آداب کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک بڑی نعمت قوت گویائی ہے۔ زبان سے انسان اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی بات دوسروں تک کنوے کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت تمام مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھرپور طور پر اور پورے طور پر عطا فرمائی ہے۔ جہاں یہ صلاحیت انسان کے ضمیر کی اور انسان کے خیالات کی ترجمانی کرتی ہے، وہیں گفتگو کے حوالے سے کچھ ایسی ہدایات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ جن کے نتیجے میں اور جن پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان اپنی گفتگو سے اپنا اچھا تأثر دوسروں پر قائم کر سکتا ہے۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے اس کا حقیقی تعارف ممکن نہیں ہوتا، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے، جب وہ دوسروں سے بات کرتا ہے، تو پھر یہ بات دوسروں پر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا خدا نخواستہ برا ہے۔ گویا گفتگو ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جو انسان کے اچھے ہونے اور برے ہونے کو واضح کر رہی ہوتی ہے۔ آداب گفتگو میں سے ایک پہلا ادب جو بہت نمایاں طور پر
قرآن کریم میں بیان کیا گیا اور اسے ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان گفتگو کرتے ہوئے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو قول یا لفظ یا بات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، ایک کڑا نگران اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ انسان کا کوئی ایک جملہ، ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نہ دکھائی دینے والے نظام کے تحت محفوظ نہ ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو کئی حوالوں سے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم گفتگو کر رہے ہو یا عملی حوالے سے کچھ کر رہے ہو، اس سب کو ہم مسلسل لکھتے چلے جا رہے۔ جس شخص کو قرآن کی اس حقیقت پر یقین ہو اور ایمان ہے جس کا کہ اس کی ایک ایک بات اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے، وہ زبان سے کبھی بھی غیر محتاط گفتگو اور غیر محتاط جملہ نہیں نکال سکتا۔ میری اور آپ کی ایک ایک بات اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا ایک نہ دکھائی دینے والا نظام محفوظ کر رہا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے نمائندے لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ لہذا اس احساس کے تحت گفتگو کی جائے کہ میری بات کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے، ایسا محفوظ ہو رہا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ تمام الفاظ ایک مکمل دستاویز کی صورت میں سامنے آ جائیں گے، خیر کے ہوں گے تو یقیناً فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور شر کے ہوں گے تو یقیناً ان کے نتائج مجھے بھگتنے ہوں گے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات منہ سے نہ نکالیں۔ یقینی بات ہے جس شخص کو یہ احساس ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے، وہ کوئی بات اپنی زبان سے بغیر سوچے سمجھے نہیں نکالے گا۔ جب تک یہ کنٹرول میں رہے گی، جب تک یہ ضبط میں رہے گی، جب تک یہ تمہاری گرفت میں رہے گی، یقینی بات ہے تم کوئی ایسی بات نہیں کہہ پاؤ گے جو تمہارے لیے مہلک ہو اور نقصان دہ ہو۔ حضرت عقبہ ابن عامر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، مجھے مختصر سے جملوں میں بتائیے کہ نجات کس بات میں ہے، کیسے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم کرائسس سے نکل سکتے ہیں، دشواریوں اور مشکلات سے نکل سکتے ہیں، عملی زندگی میں کیسے ہم ایسی زندگی گزار سکتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو، اطمینان والی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہمیں نجات نصیب ہونے والی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں اور وہ بہت غور طلب ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک، پہلی بات تو یہ ہے کہ تیری زبان کنٹرول میں رہے، اپنی زبان کو روک کے رکھ، اپنی زبان کو روک کر رکھ۔ جب تک یہ زبان تیری کنٹرول میں رہے گی، بہت سے فسادات سے تو بچا رہے گا، بہت سے بگاڑ سے تو بچا رہے گا، بہت سے مسائل سے تو بچا رہے گا۔ نہ صرف تو بچا رہے گا بلکہ تیری وجہ سے اور بہت سارے انسان بھی مسائل سے بچے رہیں گے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور دوسری بات یہ کہ تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہونا چاہیے۔ گھر وسیع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر 2 کنال کا 4 کنال کا ہو تبھی وہ وسیع کہلائے گا، اس میں بہت سے بیڈ رومز ہوں اور بہت سی آسائشیں اور سہولتیں ہوں۔ گھر کے وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا گھر اس طرح پرسکون ہو کہ تو اس میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے۔ اگر گھر کے ماحول میں اطمینان ہے، راحت ہے، باہمی کمٹمنٹ ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہے، تو میں زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارنا پسند کرتا ہوں۔ لیکن اگر گھر میں چخ چخ ہے،
ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے، جھگڑا ہے اور لڑائی ہے، اور ایک دوسرے کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے بے جا، اور ایک دوسرے کی خیر چاہنے کی بجائے ہر ایک دوسرے کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، تو پھر لوگ بڑے بڑے وسیع گھروں میں بھی باہر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں اور ان میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ بڑے بڑے وسیع گھر بھی ان کے لیے پنجرے کی طرح تنگ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح گفتگو کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بھی بات کرو خیر اور بھلائی کی کرو، ورنہ چپ رہو۔ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے اختلافات کو اس طرح سے ہوا دے دیتا ہے کہ طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زبان ماچس کی تیلی کی طرح ہے۔ ماچس کی تیلی بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ پورے جنگل کو آگ لگا سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زبان بہت چھوٹا عضو ہے لیکن اس کے نتائج بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، جو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یعنی عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ من سکت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ من سمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، کیونکہ چپ رہنے میں بڑے فوائد ہیں، بڑے معنی خیز نتائج ہیں۔ اسی طرح لہجے اور آواز میں نرمی ہو، لہجہ پست ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ لقمان میں۔ وہ اپنے بیٹے کو تلقین کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وقصد فی مشیک، اپنی چال میں ٹھہراؤ رکھ، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ پھیپھڑوں کے زور سے اپنی بات کو منوانا یہ کوئی عظمت نہیں ہے۔ بات کو منوانے کے لیے اس پر دلائل کا، اس کی پشت پر دلیل کا زور اور قوت ہونی چاہیے۔ میں اگر اپنی بات کو منوانا چاہتا ہوں تو میں پھیپھڑوں کے زور سے نہ منواؤں، چلا چلا کر نہ منواؤں، بلکہ میری بات کے پیچھے دلیل کی قوت ہو اور طاقت اور زور ہو۔ اور یہی درس انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے، اپنے باپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، میرے پاس علم ہے، نالج ہے، وحی کا علم میرے پاس آیا ہے، وحی کا علم۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، آپ کو میری پیروی کرنی چاہیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے کے جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اور جو کسی مصیبت اور پریشانی سے آپ کو نجات نہیں دے سکتے، آپ ان ماڈلز کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، بات کر رہے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں، اور نرم اور پست لہجے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانیت کے سب سے سرکش اور باغی اور اللہ کے اقتدار کی رٹ کو چیلنج کرنے والے فرعون کی طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم جا رہے ہو فرعون کے پاس، لیکن دیکھنا فقولا لہ قولا لینا، اس سے بات نرم لہجے میں کرنا۔ میں جس سے مخاطب ہوں وہ فرعون سے زیادہ باغی نہیں ہو سکتا، اور میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی جگہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیوں ایک ایسے لہجے میں بات کر رہا ہوں جس میں تلخی کے سوا کچھ نہیں، جس میں شدت کے سوا کچھ نہیں، جس میں بے جا تنقید کے سوا کچھ نہیں، جس میں دوسرے فرد کی تحقیر کے سوا کچھ نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آداب گفتگو میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ نرم اور پست لہجے میں گفتگو ہو، اور ایسی گفتگو ہو جس میں مٹھاس ہو، چاشنی ہو، جس میں خیرخواہی ہو اور بھلائی ہو، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا،
جب کسی سے بات کرو تو ایسے لہجے میں بات کرو کہ جس میں اس کے لیے بھلائی اور خیرخواہی تمہارے ضمیر میں چھپی ہوئی ہو. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم لہجے میں بات کرو. اس لیے زبان کے حوالے سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی غیبت نہ کریں. غیبت بدترین جرم ہے، بدکاری اور زنا سے بھی بدترین جرم. اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھائے؟ گوشت مردے کا، اور وہ بھی بھائی کا، اور وہ بھی کچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کتنا کریہ اور کتنا ناپسندیدہ عمل ہے. مخاطب کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے بات کی جائے. جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے مرتبے کا لحاظ کیجئے. انزل الناس منازلہم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو ان کے جو سٹیٹس ہے، ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اس پر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو کرو. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کی عقلی سطح کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو کی جائے. ایسا کلمہ اور ایسی بات نہ کہیں کہ جو ان کے سروں سے کے اوپر سے گزر جائے. اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. معزز ناظرین، ہمارے ہاں یہ ایک بہت بدقسمتی ہے اور ایک رواج ہے کہ بات بات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں. کبھی کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو مشرک کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو بدعتی کہہ رہے ہیں، کبھی کسی کو گستاخ کہہ رہے ہیں، اور بہت برے برے القاب ایک دوسرے کو دینا یہ ہمارے معمول میں سے ہے. اور زبان کے استعمال میں یہ ایک بڑی غیر محتاط روش ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا ما شہد رجل علی رجل بالکفر الا باء به احدہما ان کان کافرا فهو کما قال وان لم یکن کافرا فقد کفر بتکفیرہ. فرمایا خبردار، دو آدمیوں میں سے ایک اگر دوسرے کو کافر کہتا ہے تو وہ کفر لوٹ کر کہیں نہیں جاتا. یا تو جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ واقعتاً اس کا حقدار ہے تو اس پر پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ کافر نہیں تھا اور اس نے اس کو کافر کہہ دیا ہے تو یہ کفر پلٹ کر اس شخص پر آ جاتا ہے جس نے کافر کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اندر تم 100 میں سے 99% عادتیں اور باتیں کفر کی دیکھو اور ایک اسلام کی دیکھو تو خبردار اس کو کافر نہ کہنا، اس لیے کہ تم لوگوں کو کافر بنانے والے نہیں ہو، تم تو مسلمان بنانے والے ہو. ہم تو کافروں کو مسلمان بنانے والے ہیں، کجا یہ کہ مسلمانوں کو کافر بناتے پھریں. لہذا اس طرح کی غیر محتاط گفتگو کہ کسی کو بغیر تحقیق کسی کو کافر نہ کہیں، یہ ایک بڑا ادب ہے. اسی طرح دوسروں کی بات نہ کاٹیں. میں شام کو جب ٹی وی پہ پروگراموں میں دیکھتا ہوں ایک صاحب بول رہے ہیں اور دوسرے بھی بول رہے ہیں، اور دونوں مسلسل بول رہے ہیں اور پھیپڑوں کے زور سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. بندگان خدا، اللہ کے حبیب نے اس بات سے روکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمہارے اخا کا، اپنے بھائی کی بات مت کاٹو. صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی صاحب بات کرتے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ بات لوگوں نے پہلے سنی ہوئی ہوتی اور انہیں معلوم ہوتی تھی، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ بے مقصد گفتگو کر رہے ہوتے تھے. لیکن اللہ کے حبیب نے یہ ادب سکھایا کہ جب تک وہ بات مکمل نہ کر لے اس کی بات کو درمیان میں سے کاٹنا نہیں. تمہارے پاس اگر کوئی خیر کی بات ہے تو انتظار کرو، جب تک وہ بات مکمل نہیں کر لیتا یا مکمل کر نہیں لیتی تب تک اپنی بات شروع نہ کریں، بات مت کاٹیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور رمضان اسپیشل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نیکیاں کرنے اور نیکیاں کمانے والا مہینہ ماہ سیام اس وقت جاری و ساری ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ آج کی نیکی شروع ہو چکا ہے. نیکیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ویسے بھی ماہ مقدس اس وقت چل رہا ہے اور اس میں تو ویسے بھی ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور آج کی نیکی یہ ہے کہ جب ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں یا کوئی بھی عبادت اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو دعا ضرور کیا کریں. اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے. کیونکہ اگر کسی انسان کے لیے دعا اس نیت کے ساتھ کی جائے نا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی تکلیف آسان کرے تو یہ اللہ کے ہاں مقبول نیکی سمجھی جائے گی. تو جناب اپنی دعا تو سب کرتے ہیں لیکن اگر اسی دعا میں دوسروں کے لیے بھی دعا نیک نیتی کے ساتھ کر لی جائے نا تو وہ بھی ایک مقبول نیکی آپ کے اعمال نامہ میں درج کر دی جائے گی. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے, اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ جن کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات میں کہ شاید ہم یہ چیز کریں گے تو اتنا ہمیں اجر اور ثواب نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کون سی نیکی یا کون سا ایک چھوٹا سا جو ہمارا عمل ہے وہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند آ جائے اور جس سے ہماری بخشش بھی ہو جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور جن کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے, اور خاص طور پر ماہ مقدس میں تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ جناب جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو رحمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو فضیلتیں ہیں وہ سمیٹ سکیں. تو آج کی نیکی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے, اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے قصص الاسلام جس میں ہم اسلام کے جو واقعات ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے ایک قریب سے ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی وہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا, فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قصے کو بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی. ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے اتفاقاً وہ کنگھی نیچے گر پڑتی ہے زمین پر, تو وہ اٹھانے لگتی ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اور اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا, رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے, تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اس مشاطہ نے کہ فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے. شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا, مشاطہ نے دوبارہ سے جواب دیا کہ ہاں میرا, تیرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے. شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا, وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوایا اور کہا کیا تو میرے سوا کسی اور کا اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے. فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائیں ہیں اسے کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے, آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے. چنانچہ وہ گرم کی گئی اور جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو. اور اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو کہ یہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈالنا. اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے یہ منظور کر لیتے ہیں, ہم تمہاری یہ درخواست منظور کر لیتے ہیں. تو اس کی دونوں بچیاں اس کے آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ بھی ہو گئی. مطلب اتنی وہ تانبے کی ایک سمجھ لیں کہ ایک پورا ایک بنا ہوا تھا کہ جس میں ان کو ڈال دیا گیا اور وہ فوراً سے, وہ کتنا گرم ہوگا اس وقت کہ وہ فوراً سے اس وقت جل گئی ہیں. پھر سب سے چھوٹے بیٹے کی اس کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا. تو فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا ایک چھا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا اماں جان اپنی جان پر ذرا بھی
پسو پیش نہ کرو. حق پر جان دینا ہم سب کی بڑی نیکی ہے. چنانچہ انہیں صبر آ گیا اور اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا. یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی تھی. اور یہ آج کا قصہ تھا, یہ آج کا واقعہ تھا اسلام کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے کہ اللہ کے راہ میں اس نے اپنی جان قربان کر دی, مشاطہ نے اپنی جان قربان کر دی, اپنے بچوں کی جان قربان کر دی ہے. اور جناب امید کرتی ہوں کہ آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, جاتے جاتے ایک نعت رسول مقبول وہ سنیے. اپنا بہت سارا خیال, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.